بسم اللہ الرحمن الرحیم. That is known by Ian Wright's episode number 15. سب مری پہنچ چکے تھے. وہاں غلطی سے ایک کمرہ کم بک کروا لیا گیا. سر وہ کہہ رہے ہیں سارے روم بک ہیں. اب کیا کریں سر؟ آپ کے ذمے ایک کام لگوایا تھا، وہ بھی آپ ٹھیک سے نہیں کر پائے. پرنسپل کو وائس پرنسپل پر بے حد غصہ آ رہا تھا. کچھ اسٹوڈنٹس اور فیمیل پروفیسر کوریڈور میں ارسلان شاہ کے فلیٹ کے باہر کھڑے تھے. ایوری تھنگ از اوکے. ارسلان شاہ فلیٹ سے باہر نکلا تو سب کو پریشان دیکھ کر پوچھا. پرنسپل ساری بات ارسلان شاہ کو بتائی. احمد شاہ بھی پرنسپل کے ساتھ تھے. ارسلان، تمہارے فلیٹ میں 2 کمرے ہیں. جب تک کمرے کا انتظام نہیں ہو جاتا یہ تمہارے فلیٹ میں رہ لیتے ہیں. ارسلان شاہ نے خود پہ ضبط کرتے اپنے بابا کی ہاں میں ہاں ملائی. پانچ اسٹوڈنٹس اور 2 فیمیل پروفیسر ارسلان شاہ کے فلیٹ میں داخل ہوئے. ارسلان شاہ نے مری میں فلیٹ لیا تھا. کام کے سلسلے میں اس سائٹ پر اس کا کافی آنا جانا تھا. فلیٹ چھوٹا لیکن بے حد خوبصورت بنا تھا. فلیٹ 2 کمرے، اوپن کچن، لاؤنج، بالکنی پر مشتمل تھا. سب دوسرے روم میں چلے گئے. اس فلیٹ میں رہے تو کوئی مزہ نہیں کر پائیں گے، انیزا نے سوچا. یار، سر کا فلیٹ کتنا پیارا ہے. میرم اور ہیرا کمرے کو دیکھ رہی تھی. منہ بند کرو، مکھی چلی جائے گی، انیزا نے دونوں کا کھلا منہ دیکھ کر کہا. دونوں نے فوراً منہ بند کیا. ڈیول مری آنے کا مقصد؟ ایڈی ڈیول کی طرف دیکھ رہا تھا. میری این، ڈیول نے پرسکون ہو کر جواب دیا. اسے پاس کیوں نہیں لے آتے؟ ایڈی، تم بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا باپ ہوں تمہارا. ڈیول کی بات کاٹتے ہوئے ایڈی غصے میں بولا. کمرے میں صرف ڈیول اور ایڈی موجود تھے. نہیں لا سکتا. ڈیول خود پر ضبط کر رہا تھا. اسے لے آؤ اپنے پاس. ایک پارٹنر نہیں، باپ بن کر کہہ رہا ہوں، ایڈی نے اداس ہوتے کہا. جب تمہیں پتہ ہے تم اس کے بنا خوش نہیں رہ سکتے تو پھر خوش؟ ڈیول نے ایڈی کی بات کاٹتے ہوئے کہا. مجھے خوش رہنے کا حق ہے؟ ڈیول نے اپنے باپ سے سوال کیا. ڈیول، ایڈی نے اپنے بیٹے کی بات سن کر تکلیف سے آنکھیں بند کر لی. مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی. اس سے پہلے ڈیول جذبات میں بہتا، ڈیول اپنے اصلی روپ میں واپس آتے نیلی آنکھوں میں وحشت لیے بولا. ڈیول فریش ہونے کے لیے چلا گیا. صبح سب نے گھومنے کے لیے جانا تھا. سب تھکے ہونے کی وجہ سے سو گئے تھے. جب ڈیول کمرے میں آیا اور اپنی این کو اپنے ساتھ لے گیا.
ڈیول نے این کو بیڈ پر لٹا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوانوں کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بہت جلدی آؤں گا تمہیں اپنے پاس۔ ڈیول نے جھک کر اس کے دونوں رخساروں پر لب رکھے۔ میری سانولی این گڑیا، ڈیول ڈیمن کی این گڑیا۔ ڈیول این کے اوپر بلینکٹ دیکھ کر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ این کو خود میں بھیج کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر آنکھیں بند کر گیا۔ صبح 4 بجے ڈیول کی آنکھ کھلی جب انیسہ نے نیند میں اسے ٹانگ مار کر نیچے گرایا تھا۔ ڈیول نے انیسہ کی طرف دیکھا جو اسے ٹانگ مار کر آرام سے سو رہی تھی۔ لوگ ڈیول ڈیمن کو ہاتھ لگانے کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر جاتے تھے اور اس کی چٹاک برقی این نے صبح کے 4 بجے ٹانگ مار کر بیڈ سے نیچے گرایا۔ ڈیول نے انیسہ کے لبوں پر لب رکھے۔ کافی دیر جب ڈیول پیچھے نہ ہوا تو انیسہ ذرا سا کسمسائی۔ ڈیول انیسہ کے کسمسانے پر پیچھے ہوا۔ انیسہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر جیسے اسے لے کر آیا تھا ویسے ہی چھوڑ آیا۔ انیسہ اٹھ جاؤ، میرم اور ہیرا اسے اٹھانے میں لگی ہوئی تھی۔ انیسہ نے اٹھ کر غصے سے دونوں کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تیار ہو کر باہر آؤ، میرم اور ہیرا کہتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی۔ اگر وہ کمرے میں رک جاتی انیسہ نے دونوں کو بالوں سے پکڑ کر گھما دینا تھا۔ انیسہ کہاں ہے؟ میم نے میرم سے پوچھا۔ میم آ رہی ہے۔ انیسہ کے آتے ہی سب باہر چلے گئے۔ ارسلان شاہ پرنسپل اور پروفیسر کے ساتھ کھڑا تھا جب اس کی نظر سامنے کھڑے اپنے بھائیوں پر پڑی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارسلان سوچتے ہوئے ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارسلان کی آواز سنتے ہی سب کے سانس سوکھ گئے۔ سب ارسلان شاہ کی طرف مڑے۔ بھائی جی، ارسلان شاہ نے غصے سے سب کی طرف دیکھا۔ بھائی وہ ہم سب گھومنے آئے تھے، کس کی اجازت سے؟ بھائی وہ بڑے بابا کو پتہ ہے؟ نہیں، بابا کو کسی کو بھی نہیں پتہ۔ لڑکیاں کہاں ہیں؟ ارسلان شاہ غصے سے بولا۔ اوپر روم میں ہیں، ذیان ڈرتے ہوئے بولا۔ اذہان بھائی آپ سے ایسی بچکانہ حرکت کی امید نہیں تھی۔ ارسلان یار سب نے پلان بنایا تھا۔ صحیح ہے، جو مرضی کرتے رہیں، ارسلان شاہ غصے سے کہتے ہوئے چلا گیا۔ ارسلان بھائی جی، انہوں نے ارسلان کو بلایا لیکن وہ نہ رکا۔ بھائی نے آپ سب کو بولا تھا کہ سیکیورٹی کے بغیر کہیں نہیں جانا، پر آپ سب لوگ نہیں مانے۔ ایشان یار چپ کر جا، ابھی رات کو بابا سے کلاس لگنی ہے۔ اذہان کو رات کی سوچ کر ٹینشن ہونے لگی۔ ارسلان شاہ اور احمد شاہ سختی سے منع کیا تھا، سیکیورٹی کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔
انیزا درخت کے پاس کھڑی برف سے رکھے پھول کو دیکھ رہی تھی جب اس سے کسی نے برف کا گولا سر پر مارا۔ انیزا نے مڑ کر دیکھا تو میرم اور ہیرا نے اکٹھے اس کی طرف برف کا بال بنا کر مارا۔ انیزا اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی جس کی وجہ سے وہ پیچھے کی طرف گری۔ انیزا، ہیرا اور میرم بھاگتے ہوئے انیزا کے پاس آ رہی تھی۔ جب انیزا نے پاؤں آگے کیا، میرم اور ہیرا بھی گر گئی۔ تینوں ہنسنا شروع ہو گئی۔ ان کی ہنسنے کی آواز سن کر زید، ارسلان اور ایشان نے مڑ کر دیکھا جو ان سے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ ارسلان تو اپنی دشمن جاں کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہیں اس پر سے نہ ہٹا سکا۔ زید کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ زید اور ارسلان نے کچھ دیر بعد ایشان کی طرف دیکھا جو میرم کو دیکھ رہا تھا۔ ایشان شاہ کو میرم کا وائٹ حجاب میں سرخ چہرہ بہت پرکشش اور حسین لگ رہا تھا۔ ایشان صاحب، زید نے ایشان کو بلایا جسے اپنے ارد گرد کی کوئی ہوش نہ تھی۔ ایشان شاہ، جی بھائی جی۔ ارسلان کی سنجیدہ آواز سن کر گھبرا کر بولا، کہاں؟ ارسلان نے میرم کی طرف اشارہ کیا۔ ایشان نے نظریں نیچے کر لی۔ اپنی نظریں سنبھال کر رکھو شہزادو۔ زید اور ایشان ایسے چپ ہو گئے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو دونوں کو۔ یار بھوک لگی ہے۔ کتنی بھوک لگتی ہے تمہیں؟ میرم اور ہیرا ایک ساتھ بولی۔ یار تھوڑا سا ناشتہ کیا تھا میں نے۔ تھوڑا سا؟ دونوں کا انیزا کی بات پر منہ کھل گیا۔ صبح انیزا نے ناشتے میں 2 پراٹھے، 1 پلیٹ کوفتے کی، 2 مگ لسی، اس کے بعد 3 چاکلیٹس کھائی تھی۔ ایسے کیا منہ کھول کر دیکھ رہی ہو تم دونوں؟ تھوڑا سا ہی تو کھایا تھا میں نے۔ انیزا، یہ تھوڑا تھا تو پھر زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ میرا مذاق اڑا رہی ہو تم دونوں؟ انیزا کا منہ بن گیا۔ نہیں یار، ہم مذاق نہیں اڑا رہے، لیکن تمہارے لیے سب کچھ تھوڑا سا تھا۔ مجھے تم دونوں سے بات ہی نہیں کرنی، انیزا کہتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی۔ پارس درخت سے تھوڑا سا دور کھڑا اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میری بیوی کو بھوک لگی ہے۔ پارس نے ایک لڑکی کو ڈھیر ساری چاکلیٹس اور کچھ چٹپٹی چیزیں انیزا کو دینے کا کہا۔ سنیں میم، یہ آپ کے لیے۔ لڑکی انیزا کی گود میں چیزیں رکھ کر چلی گئی۔ یہ کس نے؟ انیزا سوچ میں پڑ گئی۔ ضرور یہ میرم اور ہیرا کا کام ہے۔ انیزا چیزیں کھانا شروع ہو گئی۔ میری معصوم سی بیوی، پارس دور کھڑا مسکرایا۔ انیزا نے 20 منٹ میں سب کچھ کھا لیا۔ مزہ آ گیا، انیزا ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی۔ ہیرا، میرم اور انیزا نے دن بھر بہت مستیاں کی۔ ڈیول انیزا کی پرچھائی بن کر اس کے ساتھ رہا۔ رات کو وہ سب تھکی ہوئی فلیٹ میں آئی۔ ارسلان شاہ فلیٹ میں موجود نہ تھا۔ انیزا نے روم میں آتے سب سے پہلے نقاب اتارا۔ اف یار، میں اتنا بھاگی ہوں کہ ٹھنڈ میں بھی پسینہ آ گیا۔ انیزا، یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ ہیرا انیزا کا ہاتھ پکڑا جہاں نیل پڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، انیزا نظریں چراتی واش روم میں چلی گئی۔
لوفر، اکرو، ہٹلر، سریل، نیلا، ڈریکولا۔ انیزہ ایک سانس میں ارسلان شاہ کو کتنے خطاب دے گئی۔ انیزہ نے اپنی کلائی دیکھی جہاں ارسلان شاہ نے چٹکی کاٹی تھی۔ میرا ہاتھ، انیزہ کا رونے والا منہ بن گیا اپنے ہاتھ کو دیکھ کر۔ جاری ہے ایپیسوڈ نمبر 16 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔